پرانی بات ہے، یہ مسئلہ آج کل بہت پرانا چلا رہا ہے. جو جانچ چلوی ایک بہت مشہور فلسفی گزرا ہے، حکیم جسے کہا جاتا ہے. لوگوں نے دیکھا اتنا بڑا حکیم اور دن کو لالٹین لیے چلا جا رہا ہے. دن کو دوپہر کے وقت لالٹین لیے چلا کرو. دماغ کی چوڑیاں ڈھیلی ہو گئی ہیں فلسفی صاحب، کیا مسئلہ ہے؟ ارے یہ دن کی روشنی، یہ اس میں آپ چراغ لے کر کہاں جا رہے ہیں؟ ہاں، اس چراغ کی روشنی میں انسان کو ڈھونڈ رہا ہوں کہ اس دنیا میں کہیں انسان بھی ہے کہ نہیں ہے. اور یہ مسئلہ پاکستان کا بھی ہے. برا نہ مانیے گا، میں آپ کا بھائی ہوں. پاکستان میں کروڑوں مسلمان ہیں. ان کروڑوں مسلمانوں میں انسان کتنے ہیں؟ یہ مرحلہ دوسرا ہے. ہندوستان کی آبادی تو 1 ارب ہے. اس 1 ارب میں انسان کتنے ہیں؟ اور میں اپنے ملک کی داستان آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں. ارے کاش جانوری ہوتے، کاش جانوری ہوتے. جانور کیا کھا جاتا ہے بھائی؟ یہاں کوئی غلے کی منڈی لگتی ہو اور گائے ادھر سے گزر رہی ہے، بیل گزر رہا ہے، اسے کیا معلوم کہ حرام کیا ہے اور حلال کیا ہے اور حق کیا اور باطل کیا ہے؟ اس نے ایک منہ ادھر مارا اور گیہوں کھا لیا. آگے بڑھ کے چاول رکھے ہوئے تھے، ایک منہ ادھر مارا، کچھ چاول کھا لیے، ساتھ میں ڈنڈا بھی کھا لیا. یہ کاروبار ہوتا رہا. جس بھی کھاتی رہی اور ڈنڈے بھی کھاتی رہی اور ختم ہو گیا. اب یہی ہوتا تو اس کا مطلب جانور بھی دوسروں کا چاول کھا جاتا ہے، گیہوں کھا جاتا ہے، اناج کھا جاتا ہے. اب تو جی ٹی وی یہاں بھی آنے لگا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے ملک کے نیتا تو وہ ہیں جو یوریا کھا جاتے ہیں بھائی صاحب. ہمارے ملک کے لوگ تو وہ ہیں کہ جو جانوروں کا چارہ کھا جاتے ہیں، پورے پورے کارخانے کھا جاتے ہیں اور ڈکار نہیں لیتے. تو آج انسانیت کیونکہ ختم ہو چکی ہے. ابھی اس زمانے میں انسان نہیں پائے جاتے تھے، ٹھیک ہے، اس زمانے میں جہالت کا دور تھا. آج کا مرحلہ یہ ہے کہ انسان چاند پر جا رہا ہے، مگر انسان چاند پر نہیں جا رہا ہے، جانور جا رہا ہے چاند کے اوپر. اور ابھی تو انسان معلوم کہاں کہاں جائے گا. بھائی صاحب اس نمبر پر میں آیا ہوں، یہاں تک پہنچنے کے لیے کیا صورتحال تھی کہ پہلے میں نے ایک سیڑھی پر قدم رکھا، اس کے بعد دوسرے قدم کو جب پہلی سیڑھی پر رکھا تب اس قدم کو میں نے اس پر رکھا، اور پھر جب اس تک میں نے اس پاؤں کو رکھا تو اس پر میں نے اس پاؤں کو رکھا. یعنی دونوں پاؤں ساتھ چلتے رہے جب میں یہاں تک پہنچا. اور اگر میرا ایک پاؤں ہوتا وہاں اور دوسرا پاؤں ہوتا یہاں تو کیا انجام ہوتا بھائی صاحب؟ انسان کی ٹانگیں چیر جاتی. آج یہی صورتحال ہے کہ انسانیت کی ایک ٹانگ تو زمین پر ہے اور دوسری ٹانگ آسمان پر پہنچ گئی. یہ بڑی خطرناک بات ہے. تو اس لیے میں نے یہ موضوع قرار دیا ہے کہ اسلام دین انسانیت. اور ہمارے ہندوستان کے فلسفی نے جس نے بھی کوئی اچھی بات کہی اس کو سننا چاہیے. اسلام میں کوئی تنگ نظری نہیں ہے. کہ اس نے کہا کہ یوروپ والوں نے سب سے بڑی مصیبت جو ہمارے لیے پیدا کی وہ یہ پیدا کی کہ کائنات کو تو سمجھا مگر اپنے آپ کو نہ سمجھا. اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اپنے کو بھی برباد کیا اور کائنات کا بیڑا بھی غرق.
اب 9 مجلسوں میں 10 مجلسوں میں مجھے آپ کے سامنے کیا پیش کرنا ہے کہ انسان کیا ہے اور انسانیت کیا ہے. میں ظاہر ہے کہ قرآن و حدیث سے اپنے کو الگ نہیں کر سکتا. پہلے انسان کو سمجھیے کہ انسان کیا ہے. رسول کی طرف بھی یہ ارشاد منسوب ہے اور امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب کی طرف بھی یہ ارشاد منسوب ہے. بہت مشہور و معروف ارشاد ہے کہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ. اگر اللہ کو پہچاننا ہے تو اللہ کو پہچاننے کی کوشش نہ کرو، اپنے آپ کو پہچانو. جس دن تم نے اپنے آپ کو پہچان لیا اسی دن تم اپنے رب کو پہچان لو. یعنی خدا شناسی کا انحصار ہے انسان شناسی پر، اور اسی کو ریورس شکل میں قرآن مجید نے پیش کیا ہے کہ جہاں ارشاد ہوتا ہے کہ نسوا اللہ فانساہم انفسہم. میں ترجمہ نہیں کر رہا ہوں، مطلب بتا رہا ہوں کہ جب لوگ اللہ کو بھولتے ہیں تو اللہ اس کی سزا کیا دیتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو بھول جایا کرتے ہیں. بات کو سمجھیے. موضوع سنجیدہ ہے لیکن میں آپ کی دلچسپی کو برقرار رکھنے کی انشاءاللہ امکانی کوشش کروں گا. تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ کو پہچاننا ہے تو انسان کو پہچانو، انسان کو پہچاننا ہے تو اللہ کو پہچانو. کیوں؟ دیکھیے، انسان کے علاوہ دنیا میں بہت سی مخلوقات ہیں، جمادات ہیں، نباتات ہیں، حیوان ہیں، جانور ہیں. سوال آپ مجھ سے کیجیے گا، تحریری سوال ہو زیادہ بہتر ہے. میں موقع میں سے ہر سوال کے جواب دیتا رہوں گا، لیکن سوال کرنے کے بعد آپ یہ امتحان نہ کیجیے کہ آپ نے سوال کیا اور میں فوراً دوسری مجلس میں جواب دے دوں، اس لیے کہ ہر بات اپنے ماحول کے اعتبار سے آیا کرتی. میں ماحول بنا کے جواب ہر ایک کر دوں گا، کوئی جواب چھوٹے گا نہیں. اطمینان رکھیں. تو انسان میں اور جانور میں کیا فرق ہے؟ جانور میں فقط جان ہے، روح نہیں ہے. جانور میں فقط جان ہے، روح نہیں ہے. اللہ نے جب ہاتھی کو پیدا کیا ہے تو یہ نہیں کہا کہ میں نے ہاتھی کو پیدا کیا اتنا بار جانور تھا کہ میں نے اپنی روح پھونک دی، کہیں نہیں. مور اتنا خوبصورت بنایا، کہیں نہیں کہ میں نے اپنی روح پھونکی. فرق آپ سمجھ لیں کہ جب جان کسی شے میں آتی ہے تو اس میں حرکت پیدا ہوتی ہے. وہ چلتا ہے، پھرتا ہے، کھاتا ہے، غصہ کرتا ہے، دم ہلاتا ہے، مگر شعور نہیں پیدا ہوتا. شعور پیدا ہوتا ہے اور ادراک پیدا ہوتا ہے روح سے. فرق آپ سمجھ گئے؟ اگر آپ کی سمجھ میں سوال کریے تو میں اس کی تشریح کروں گا. ایک مجھے ساری بات کو نہیں بیان کی جا سکتی، لیکن جو میں کہہ رہا ہوں میں صحیح کہہ رہا ہوں کہ جانور میں حیات محض ہوتی ہے اور انسان میں حیات کے ساتھ ساتھ روح، اور روح کی وجہ سے شعور. تو اب جب اللہ نے اپنی طرف منسوب روح اس میں پھونکی ہے تو اللہ کے صفات کی جھلک انسان میں آ گئی ہے جو دنیا کی کسی اور مخلوق میں نہیں ہے. بھڑکیے گا نہیں، گھبرائیے نہیں، پریشان نہ ہوئیے. میں آپ کو سمجھاؤں گا، سمجھانے کے لیے آیا ہوں. آپ یہ بتائیے، دیکھیے اللہ مجبور ہے یا مختار؟ مختار ہے نا، یعنی صاحب اختیار.